اور مجھے بھی اپنی کمیٹی میں شامل کر لیں. دین کے لیے میں کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے بھی تیار ہوں, اور مشورہ کریں کیسے کیا ہو کیا نہ ہو. ہم ہر وقت دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں, اور اپنے بچوں کا اپنوں سے زیادہ خیال کریں. ٹھیک ہے, میں نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف عطا کیا, شامل کیا ہے, شرف حاصل کیا ہے. اللہ پاک سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ ہر کسی کو وہ نصیحت پکڑ کر قرآن کے اسلوب پر چل کر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہیے. دیکھیں کتنا پیارا انداز میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بچوں سے مخاطب ہے, بیٹے سے مخاطب ہے. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اقم الصلاۃ, نماز کو قائم رکھ, وامر بالمعروف وانہا عن المنکر, نیکی کا حکم دے, بھلائی کا حکم دے, اچھے کاموں کا حکم دے, اور وانہا عن المنکر, برائیوں سے روک, بد کرداریوں سے منع کرنا. واصبر علی ما اصابک, اور جو تجھ پر مصیبتیں آئیں اس پر صبر کر. دیکھیں اس سے یہ ہمیں انداز پتہ چلتا ہے, ہم غلام ہیں قرآن کے, ہم غلام ہیں اللہ کے, ہم غلام ہیں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم کو جینے کے راستے قرآن مقدس سے لینا ہے. ہمارے پاس قرآن مجید جیسا اتنا بڑا ہتھیار موجود ہے, کسی کے پاس موجود نہیں ہے. تو قرآن نے ہمیں یہ اسلوب دیا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت کرنا ہے. بچہ آپ کا ہے, آپ کا اپنا بچہ ہے, اور نرمی سے پیش آنا ہے. نرمی کے حوالے سے قرآن مقدس میں بہت سی آیتیں کریمہ ملیں گی, لیکن یہاں پر دیکھیں کتنا میٹھا انداز ہے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا. یا بنیا, اے میرے پیارے بچے, اے میرے پیارے بیٹے. اس میں کتنی لذت ہے, کتنی مٹھاس ہے. اس کے دیگر رموز و اثرات پر اگر بات کریں گے علماء کرام تو آپ کو بتا سکیں گے کہ اس جملے کے اندر اہل عرب میں کتنی مٹھاس پیش کی جاتی ہے. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اقم الصلاۃ, سب سے پہلا جو حکم دے رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں اپنے بچے کی, وہ اس طور پر کہ میرے بیٹے نماز کو قائم رکھ, اور نماز قائم کرنے کے بعد پھر نیکیوں کا حکم دے. نیکیوں کا حکم دینے کے بعد برائیوں سے منع کرنے والا بھی بن جا, اور اس کے بعد جب تو نیکیوں کا حکم دے گا, برائیوں سے منع کرنے والا بنے گا, تو ظاہر سی بات ہے تجھ پر پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. تو ایسے موقع پر واصبر علی ما اصابک, جو تجھ پر مصیبتیں آئیں اس پر تو صبر کرنے والا بن جا. اور جب تو صبر کرے گا, ان اللہ مع الصابرین, تو جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جس کو اللہ کی معیت مل جائے پھر اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بہت توجہ کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو سماعت فرمائیں. دیکھیں رحم, جہاں پر بچے کی پرورش ہوتی ہے 9 مہینے تک, ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے, اور رحمان اس کو کہتے ہیں جو رب تبارک و تعالی ہے, جو رحم عطا فرمانے والا ہے, جو رحم کرنے والا ہے. رحمت للعالمین سید عالم مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اور ماں وہ ماں جو بچے کی پرورش کرتی ہے, اس کے بعد اس کی پرورش کا ذریعہ بنتی ہے. دیکھیں اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ, اپنی عبادت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا, میری عبادت کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کے چلو, خبردار ان کو اف نہ کہنا, یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرو. دعائیں ماں باپ کے لیے کرنا ہے. کس طریقے سے, اس کی تعلیم بھی قرآن مقدس نے ہمیں عطا فرمائی. فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اپنے ماں باپ کے لیے اس انداز سے دعا کرو کہ میرے ماں باپ نے جس طرح مجھ پر بچپنے میں رحم کیا, انہوں نے مجھ پر کرم کیا, اے اللہ ان دونوں پر تو اس طرح رحم فرما. میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپنے میں رحم کیا. میں علماء اور آپ سب کی توجہ چاہوں گا, اور ایک سوال ہے آپ سے. یہاں پر اس دعا کے اندر, قرآن مقدس کے اندر, اس دعا کے اندر ہم کو بچپنا کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ کبھی اس پر غور کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں غور کریں, ہم کو اس دعا کے اندر بچپنے کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے, اس دعا کی تعلیم کیوں دی جا رہی ہے جس کے اندر بچپنا موجود ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, جانتے ہیں آپ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم یاد کر سکیں کہ جب ہم بچہ تھے, جب ہم کم عمر میں تھے, جب ہم عالم طفلی میں تھے, تو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں. وہی تکلیفیں ہم کو بھی اپنے ماں باپ کے لیے اٹھانا ہے. کیا بھول گئے وہ دور جب ہم کو چلنا نہیں آتا تو ہمارے ماں باپ نے چلنا سکھایا تھا؟ جب ہم بول نہیں پاتے تھے تو ان کے ہونٹوں کا
تھے جب ہم کھا نہیں پاتے تھے انہوں نے کھانا سکھایا, جب ہم پی نہیں پاتے تھے انہوں نے